ان کو پتا ہے پوری دنیا میں اگر گرم خون کسی کا ہے تو محمد عربی کے شعروں کا ہی. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان غلاموں کا ہی ہے. تاریخ ہے ہماری. ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. چل اگر دیکھنا ہی اہم ہے تو ہم کھڑے ہونے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں. حضرت سلمہ بن اکوا کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت ابو قتادہ، 10 صحابہ کو لے کر سوار، اور بیچ راستے میں آئے. کہا کہ سلمہ بن اکوا ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے، چلو ان کو اور دوڑاتے ہیں. اب توجہ، حضرت سلمہ بن اکوا اکیلے گئے تھے، کسی کو خبر بھی نہیں کیا تھا. مدینے میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ اکیلے 400 کے پیچھے بھاگے. یہ 10 مدد کے لیے کہاں سے آئے؟ ان کو کس نے بتایا؟ حضرت ابو قتادہ سے حضرت سلمہ بن اکوا نے پوچھا کہ تم اچانک کیسے آ گئے میری مدد کے لیے؟ یہ مدینے سے کافی دور ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں تم کیسے آئے؟ سنو، جب رسول پاک کے نام پر دیوانہ نکلتا ہے مولا پوری کائنات کو اس کے حوالے بھی کرتا. سبحان اللہ سبحان. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں بات یہ تھی کہ میرا جو گھوڑا ہے جس پر میں سفر کرتا ہوں ہمیشہ، حضرت ابو قتادہ کا جو گھوڑا ہے، جن گھوڑوں کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی وہ صحابہ کے گھوڑے. ابو قتادہ کہتے ہیں میرا گھوڑا جس پر میں سفر کرتا تھا آج یہ آیا، بہت ہنہنانے لگا، بہت اپنے دونوں پیر اچھل کود کرتا تھا اٹھا کر. میں نے سوچا آج تک میرا گھوڑا ایسا کبھی کیا نہیں. میں نے اس کو سہلایا تو اور بھی دک گیا. میں اس کو اور قریب لے جانے کی کوشش کیا تو دم ہلانے لگا. میں نے سوچا کچھ تو بات ہے. تو میں نے کہا کوئی بات ہے. گھوڑوں سے وہ لوگ بات بھی کرتے تھے. تو گھوڑا اپنی پیٹھ کو ہلانے لگا جیسے کہ سوار ہونے کی بات کر رہا ہے. ابو قتادہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا گھوڑا کچھ چاہتا ہے، پانی پینا چاہتا ہوگا، کچھ چرنا چاہتا ہوگا. میں پیٹھ پر سوار ہوا اور یہ گھوڑا ہے جو مجھے تجھ تک پہنچایا ہے، اور کسی نے نہیں بتایا، میرے اس گھوڑے نے بتایا. اب مجھے بتاؤ اس گھوڑے کو خبر کیسے کہ سلمہ بن اکوا اکیلے لڑ رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اس بات کو پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے ناموس سے رسالت کی حفاظت کے لیے اگر میدان میں اترو گے تو اللہ ہر جانور کو بھی تمہارا متبع فرما، بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ، تمہارے لیے مسخر فرما دے گا، کائنات کو تمہارے حوالے کرے گا. اس لیے ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب گئے، عقبہ بن نافع ایک صحابی ہیں جو مصر فتح ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے سرحدوں پر، جہاں مصر کا بارڈر ختم ہو گیا، دریا ہے، وہاں جا کر کے دیکھتے تھے اور آگے زمین ہے جہاں میں میرے مصطفیٰ کا پرچم لہرا ہوں. زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا. حضرت عقبہ بن نافع چاند کی طرف دیکھتے تھے اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہتے تھے کاش اگر میرا گھوڑا دوڑ کر چاند میں جاتا تو وہاں پر بھی میں میرے نبی کا پرچم لہراتا. یہ جذبہ تھا ان صحابہ کا. ان کی کوئی سرحدیں نہیں تھیں. ہاں، وہ نکلے تھے تو اپنے حبیب پاک کے نام پر. آج تمہاری یہ ذمہ داری ہے میرے عزیزو، کھانا پکانا تو سب کے ساتھ لگا ہے، کمانا کھانا تو سب کے ساتھ لگا ہے. تم سب کو یہ لگتا ہے کہ میری دکان کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا. کبھی یہ نہیں خیال آتا میرے رسول کی عزت کا کیا ہوگا. اگر ان کی عزت محفوظ ہے تو ہماری عزت محفوظ ہے، اور اگر نبی پاک کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو پھر تمہارا بھی انجام ہمارا بھی انجام خراب ہونا ہی ہے، برا ہوگا ہمارے ساتھ. ہم اس دھرتی پر جینے کے قابل نہیں رہ جائیں گے، عذاب آئے گا، اس میں سب گرفتار ہو جائیں گے. اسی لیے میں بیدار کرتا ہوں اپنے بچوں کو، یہ حضور پاک کے نام کو جو چھیڑتے ہیں وہ ایسی ہے جیسے کرنٹ کے تار کو. آپ سب کے اندر
حساسیت اتنی ہونی چاہیے کہ روٹی کپڑا مکان جائیداد گٹر نالے بجلی ان تمام باتوں پر تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی عزت کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک یہ مسلمان جب تک ایسا عقیدہ نہ رکھے وہ ایمان اس کا مکمل بھی نہیں ہے۔ جی ماشاء لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں جب تک وہ پوری کائنات سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے۔ بے شک بے شک ماں باپ بھائی بہن سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان ہی نہیں مکمل ہے۔ بے شک بے شک آپ کیا یہ سب تقریروں میں بولنے کے لیے رہ گیا؟ کہانیاں سنو گے تم؟ جب میدان عمل میں اترنے کی بات آئی تو عملی طور پر اترو میرے عزیزو۔ مدینہ طیبہ کی ان گلیوں کو یاد کرو کہ آج ہی مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی ہے، آج شادی ہوئی، اپنی دلہن کو لے کر گھر آیا، سہاگ رات ہے آج، اور سہاگ رات وہ دلہا اور دلہن کی زندگی کی یادگار رات، پوری زندگی کا ایک حسین لمحہ۔ لیکن رات کے وقت جب دولہا اپنی دلہن کے ساتھ مصروف تھا، آدھی رات میں مدینے کی گلیوں سے آواز آنے لگی، مشرکین مکہ مدینے پر حملہ آور ہو گئے اور رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں نکل پڑے، اے نوجوانوں اپنے گھروں سے نکلو۔ جب یہ آواز مدینے کی گلیوں میں آنے لگی، دولہا جو آج کی رات کا ہے اپنی سہاگ رات منا رہا ہو، اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا اے میری شریک حیات الوداع۔ ایک رات کا دولہا آج دلہن کو لایا ہو اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا مجھے میرے نبی کے ساتھ جانا ہے، حضور نکل چکے مدینے سے، میں بستر پر نہیں سو سکتا۔ عورت ایسی نہیں کہ پیروں پہ گر جائے، ارے مجھے سہاگن کو کہاں بھاگن بنا رہے ہو، کہاں مجھے کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو، کون پالے گا، کچھ نہیں۔ مدینے کی خاتون، ان کی آنچلوں کو لاکھوں سلام، وہ خاتون اٹھتی اور کہتی ہیں، یہ نوجوان نے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جنگ میں جا رہا ہوں کھیلنے کے لیے نہیں۔ بیوی دلہن کھڑی ہوتی اور کہتی ہے میرے سرتاج جائیں، آپ کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے لیے جا رہے ہیں، جائیں آپ، اور طلاق کی بات کیوں کرتے ہو؟ دنیا کی زندگی میں تو شریک ہو ہی گئی ہوں، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو؟ جاؤ، اگر صحیح سلامت لوٹ آئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فکر نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ یہ مدینے کی خواتین تھی، وہ آج کی رات کا دولہا حضور کی عزت کے لیے نکل پڑا اپنے گھر سے، اور میدان احد میں جب پہنچا، صبح کا وقت تھا، پھر جنگ کا میدان جب گرم ہوا تو جانتے ہیں احد کی تاریخ پڑھنے والے یا سننے والے جانتے ہیں، دوپہر کے وقت احد کے میدان میں پانسا پلٹ گیا تھا، کفار و مشرکین حاوی ہو گئے، 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی اس میدان میں، انہی شہادتوں میں اس دولہے کی بھی شہادت ہوئی جو ایک رات کا دولہا تھا۔ اور احادیث میں پڑھو تو پھر تمہیں پتا چلے گا یہ دولہا حنظلہ کے نام سے مشہور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سیدی مولائی آقائی حنظلہ، تمہاری شہادت کو لاکھوں سلام، لیکن ان کو ایک لقب حضور نے دیا غسیل الملائکہ، یہ ملائکہ کی طرف سے انہیں غسل دیا گیا تھا، شہید کو موت کا غسل نہیں، لیکن جب حنظلہ اپنی عورت کے پاس سے نکلے تھے تو ان پر جنابت کا غسل تھا، وہ یہ سوچ کر کے نہائے نہیں کہ کہیں حضور سے میں پیچھے نہ ہو جاؤں، جماعت نکل چکی رسول پاک کے صحابہ کی، میں اگر تاخیر ہو گیا تو پکڑا نہ جاؤں، مجھ پر اللہ کی رحمتیں روٹھ نہ جائیں۔ یہ وہ جوان تھے میرے عزیزوں۔ آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات جب آئے تو ہیلے بہانے مت کرنا، اور نہ ہی بزدلی کو اپنے گھر پر اپنے دل میں آنے دینا۔ تم جوان ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ حضور کے نام پر دی ہے۔ جی بے شک۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے
زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، کیا بات ہے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ زندگی۔ ہر کوئی یہ نہ سوچے میری زندگی فلاں کے لیے فلاں کے لیے۔ جھوٹے عاشق ہیں جو کہتے ہیں لیلا مجنوں والے، کیا بات ہے، یہ کچھ نہیں ہوتے، یہ سب جھوٹے قصے ہیں، کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا۔ یہ سب کے سب جسمانی تسکین کو عشق کا نام دیتے ہیں، جی کیا بات ہے، اپنی شہوتیں پوری کرنے کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، ارے اصل محبت تو وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ثنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حضور کے نام پر اپنی گردنیں دے دیتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسا کرا بھی نہیں سکے گی۔ آپ یہ مت کہنا کہ یہ جان اس کے لیے اس کے لیے ہے، بلکہ سنی ہمیشہ یہی کہے گا زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہمارا جو کچھ بھی ہے یہاں پر جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے۔ میں یہ باتیں اس لیے بھی کہتا ہوں میرے عزیزو، جو رسول تمہیں ہر لمحے یاد کرتے رہے، ہر گھڑی رب حب لی امتی کہتے رہے، رب اغفر لی امتی کہتے رہے، کیا اس امت پر آج اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑی ہو جائے؟ جو رسول اپنی قبر میں تمہیں یاد کرے، معراج کی سفر میں یاد کرے، اپنے بستر پر یاد کرے، اپنے مصلے پر یاد کرے، جنگل کی تنہائی میں، جہاد کے سفروں میں اپنی امت کا خیال کیا کرے، اس امت کو آج اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کیا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جائے؟ مذاق مستی موج یہ سب چیزیں چھوڑ دو، اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جاؤ، حساس بن جاؤ، اور تمہاری ساری عزت مولا تعالیٰ واپس عطا کرے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کچھ نہیں ہونا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری باتوں سے کچھ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، تو میرے عزیزوں ان لوگوں سے میں اتنی بات کہوں گا، ایسے گھٹ گھٹ کر کے جینے سے تو بہتر ہے کہ حضور کے نام پر چلے جائیں۔ روز گالیاں سنتے ہو، اللہ، تمہارے ماں باپ کو اتنی گالیاں نہیں دی جاتی جتنی آج میرے مصطفیٰ کو آج دی جا رہی ہے۔ احساس ہے اس بات کا؟ آج یہاں پر جتنا اسلام کو، قرآن کو نشانہ بنایا جاتا، ہماری ذات کو بھی نہیں بنایا جاتا۔ کیا تم ان سے بھی افضل ہو گئے ہو؟ اللہ، آج یہ احساس کیوں مر جا رہا ہے؟ ان حالات میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی ابھی ضرورت نہیں، پھر کب ضرورت ہے آپ ہی ہمیں بتائیں، کب ضرورت ہے؟ ظلم جب بڑھ جاتا ہے اور خاموش رہ جاؤ گے تو تمہارا بھی نام ظالموں میں لکھا جائے گا۔ ظلم کرنے والا ہی گنہگار نہیں، ظلم سہ کر خاموش رہنے والا وہ اپنی پچھلے نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، بزدل بنا رہا ہے۔ سیدی امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کو اللہ کے نبی نے صبر نہیں سکھایا تھا؟ کیا ان کے پاس مصلحت حکمتیں نہیں تھی؟ وہ صبر کے پیکر تھے، مصلحت اور حکمت سب جاننے والے تھے، لیکن دین پر جب حرف آیا تھا اور حضور پاک کی اس عظیم خلافت کو کوئی فاسق و فاجر سنبھالنے لگ گیا تھا، تو اتنی بات کے لیے مولا حسین میدان میں اتر پڑے، اپنے بچوں کی قربانی کو دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے۔ کون ہے تم میں سے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو حلق میں نیزہ لگتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہو اور ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں کہتا ہو مولا تیرے دین کے لیے قربانی بھی قبول کر لے؟ کون ہے تم میں سے ایسا بوڑھا لا کر کے دکھاؤ جس کے 22 سال کے جوان بیٹے کی لاش پر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ کر خاموش بیٹھ سکتا ہو؟ مولا حسین کی عظمتوں کو سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ کربلا یوں ہی نہیں ہوا تھا کہ اگر صرف اپنی گدی ہی سنبھالنا ہوتا تو رسول اللہ کے جانشین تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے بیٹے جن کو میرے آقا اپنا ریحان کہا کرتے تھے، جنتی پھول کہا کرتے، انہیں سونگا کرتے، انہیں چوما کرتے، وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے سارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے، میدان میں اتر کر کے انہوں نے یہ ایک بات بتائی کہ جب طبیعت خراب ہو تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پر کوئی بات آئے تو جان دے کر اپنا دین بچا لو۔
ہاں جب دین پر بات آئے تو جان دے کر دین کی حفاظت کی جائے گی۔ اے سنی مسلمانوں، میں اتنی بیداری چاہتا ہوں تمہارے دلوں کے اندر، اتنی بیداری کہ اب بقیہ جو زندگی تمہاری موجود ہے، یاد رکھنا میں رہوں یا نہ رہوں مجھے پتا نہیں کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف نہیں، مجھے اس بات کا خوف نہیں، جتنا جینا تھا وہ جی بھی لیا، کیا بات، اور جو دیکھنا تھا مولا نے سب دکھا بھی دیا، مزید ہوس نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے نوجوانوں کہ ہمارے مر جانے کے بعد، ہمارے کٹ جانے کے بعد، ہمارے دار پر چڑھ جانے کے بعد تم منتشر نہ ہونا، بلکہ اپنے اتحاد کو ایسا مضبوط کرو کہ اس طرح مجھ جیسے ہزاروں کو بھی کاٹا جائے لیکن نبی پاک کے قدموں پر ہم اپنی جان نچھاور کریں۔ بے شک سبحان، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ یہ نعرہ ہر ایک کا ہونا چاہیے۔ بے شک اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے پھر دیکھنا کہ کیسے کایا پلٹتی ہے۔ جی بے شک، ہاں ایک بات مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے، دنیا تمہیں نشہ کھلا رہی ہے، نشیڑی بناتی ہے، جواری بناتی ہے، شرابی بناتی ہے، سارے ہمارے محلے میں سب سیلس مین یہی ہوتے ہیں۔ نشہ جتنا بکتا ہے اور کرتے ہمارے محلوں میں، یہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ یہ دیدہ و دانستہ خاص پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے بے شک، کہ اگر یہ بچے جب تک نشہ کرتے رہیں گے ہماری کرسیاں محفوظ رہیں گی۔ ہاں یہ راز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا میں لمبی دیر تک کرسی چلانا چاہتا ہوں تو رعایا کو کیا کیا انعام دوں، راشن فری کر دوں، روزانہ ان کو پیسے بانٹوں، سب خوش رہیں گے تو میری کرسی زیادہ دن تک چلے گی۔ وزیر نے کہا جتنا بھی کھلاؤ گے کوئی نہ کوئی اٹھے گا۔ پھر کیا؟ اس وزیر نے کہا کہ ان کو نشہ کھلاؤ، ان کو نسوار کی عادت ڈال دو، یہ نشہ کرتے کرتے ایسے تھک جائیں گے تمہاری کرسی کا انہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تم اپنی گدی پر محفوظ رہو گے۔ یہ ظالم دنیا یہی چاہتی ہے کہ اگر ان کو پتا ہے پوری دنیا میں اگر گرم خون کسی کا ہے تو محمد عربی کے شیروں کا ہی۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں کا ہی ہے۔ تاریخ ہے ہماری، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ بے شک، یہ تاریخ